السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہمارا حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا ہے تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ حضرات اللہ کے اس محبوب بندے کا ذکر سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جس کی شان، جس کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بلند فرمایا، اور اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا، جس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں میں افضل ہیں، اسی طریقے سے شہزادہ رسول حضور غوث اعظم تمام اولیاء اللہ میں افضل ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جو معجزے بے شمار ہیں، اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا، تو انہی کے شہزادے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا کرامت بنا کر بھیجا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے ہمارا حضرات نے اس سے قبل بھی سماعت فرمایا کہ آپ مادر ذات ولی ہیں، اور آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ایسی ایسی کرامتیں ظاہر ہوئی کہ جو بچپن میں آپ ماں کے شکم میں تھے تو باپ کی ولادت کے بعد بھی کچھ ایسی باتیں ظاہر ہوئی جو آپ نے اپنے ماں کے شکم میں دیکھی تھی۔ ایک ایسا ہی واقعہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی والد محترمہ ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا جب آپ نماز ادا فرما رہی تھیں تو نماز میں تھوڑا جلدی جلدی نماز ادا کر رہی تھی، تو آواز آئی کہ اے امی جان، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہی ہو تو اطمینان کے ساتھ ادا کرو۔ اب جیسے ہی آپ کی والدہ محترمہ نے یہ آواز سنی، امی جان کا یہ لفظ، تو یہ آپ حیرت میں ہو گئی کہ میری اولاد تو کوئی باہر ہے نہیں، کس نے مجھے امی جان کہا؟ ماں نے کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا کہ حیرت میں ہو گئی کہ آخر یہ آواز کہاں سے آئی۔ تو پھر بعد میں اپنے پیٹ کی طرف دیکھا تو آواز ماں کے پیٹ سے آ رہی تھی کہ امی جان، آپ جو نماز پڑھ رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں، اطمینان سے پڑھیں۔ اللہ اکبر، عبادت کا شوق اور عبادت کا جذبہ اور عبادت کے متعلق کس قدر حضور غوث اعظم کا انداز ہے، اور یہی وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب آپ کی ولادت کے کچھ سال بعد جس راستے سے آپ گزر رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی۔ اس بزرگ کو یہ معلوم تھا کہ یہ شہزادہ رسول آل رسول ہے جنہیں عبد القادر کہتے ہیں، اور وہ بزرگ بہت ہی پہنچی ہوئی ہستی تھے، جسے علماء نے فرمایا کہ مجذوب تھے۔ ان بزرگ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی راستے میں پایا تو آپ نے سلام عرض کیا۔
اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب عنایت فرمایا. پھر کچھ ہی لمحے بعد پھر حضور غوث اعظم نے دوسرے سلام کا بھی جواب عطا فرمایا. اب یہ جو بزرگ ہیں پریشان تھے، کہنے لگے کہ بیٹا میں نے تو ایک ہی سلام کیا تھا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ ایک ہی جواب دیں، کیونکہ آپ کو شریعت اور اس کے تمام باتیں آپ کو معلوم ہے، اور آپ کے گھرانے سے ہمیں شریعت ملی، آپ کے گھرانے سے طریقت ملی، اور ایک سلام کا ایک جواب ہوتا ہے، اور آپ نے دو کیوں عطا فرمائے؟ قربان جائیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ ولایت پر. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بزرگ، یہ آپ نے صحیح کہا کہ ایک سلام کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، لیکن یہ جو میں نے دوسرا جو جواب دیا یہ اس وقت والا نہیں تھا، وہ اس وقت والا تھا کہ جب میں ماں کے شکم میں تھا، تو آپ کا گزر میرے گھر کے قریب سے ہوا. جب آپ میرے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے تو آپ نے میرے گھر والوں کو سلام کیا تھا، تو میرے گھر والوں نے آپ کے سلام کو نہیں سنا، تو اس سلام کا جواب جو ہے یہ واجب ہوتا ہے، اگر نہ دیں تو گنہگار ہوتا ہے، اور اس پر یہ سلام کا جواب واجب ہی رہتا ہے جب تک وہ ادا نہ کرے. تو میرے گھر والے آپ کے سلام کو نہیں سن سکے، اور میں ماں کے شکم میں رہ کر آپ کے سلام کو میں سن رہا تھا. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت چاہتا تو میں سلام کا جواب دے دیتا، لیکن میری ماں گھبرا جاتی کہ یہ آواز کیسی ہے. بس اسی وجہ سے میں خاموش تھا، اور میں انتظار میں تھا کہ کب میں آپ سے ملاقات کروں، اور جو سلام جو آپ نے کیا تھا جو مجھ پر واجب تھا میں اسے کب ادا کروں. تو اے بزرگ سن لیجئے، جو میں نے دوسرا جو جواب دیا ہے یہ اس وقت والا نہیں تھا، بلکہ اس وقت والا میں نے جواب دیا ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ماں کے شکم میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سنتا تھا، اور یہ آپ کے نانا جان ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور اللہ اس کے رسول کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے اس لاڈلے کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ بھی ماں کے شکم میں رہ کر لوح محفوظ کا نظارہ کرتے ہیں. عزیزان محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں جیسے اس سے قبل ہم نے سماعت فرمایا کہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور اس مجمع میں صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی رہا کرتے تھے، لیکن آپ کے وعظ اور نصیحت کو سن کر لوگوں نے ایمان لایا. اور بعض تو ایسے تھے کہ بیان کا اثر ان لوگوں پر ایسے پڑتا کہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی، گناہوں سے توبہ کر لیتے، اور خوف خدا میں کئی ایسے ہوتے کہ بے ہوش ہو جاتے، اور کسی پر اس قدر خوف پیدا ہوتا کہ ان کی روح نکل جاتی. ایک واقعہ اسی طریقے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس واعظ میں ایک شخص آپ کے واعظ اور نصیحت کو سن رہا تھا کہ اچانک اس کی حالت تبدیل ہونی شروع ہو گئی، جس طریقے سے اسے فوری طور پر بیت الخلا جانا ضروری ہو گیا. یعنی حاجت ایسی ہو گئی کہ اسے اس محفل سے اٹھ کر باہر جانا بہت ضروری ہو گیا، حاجت ہو گئی. اب یہ بندہ پریشان ہے کہ اتنے ہزار کا مجمع ہے، اگر اٹھ کر بھی میں جاؤں تو تکلیف کی ایسی شدت ہے کہ راستے میں کچھ ہو جائے. اب اس نے دل ہی دل میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز بھی سن رہا تھا، اور اس نے آواز بھی لگائی کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اس وقت یہ حالت ہے، آپ مجھ پر کرم فرمائیں. تو آپ نے یہ معلوم کیا، پہلے سنا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں صرف چہروں کو نہیں بلکہ دلوں کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اس کی دل کی کیفیت کو آپ نے محسوس کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے اپنی آنکھیں بند کر. تو وہ شخص آنکھیں بند کرتا ہے، اور پھر جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اپنے آپ کو محفل سے باہر دیکھتا ہے، اور وہ بھی ایسی جگہ کہ بالکل جنگل ہے اور سامنے نہر بھی ہے. جیسے وہ اپنے آپ کو وہاں پر پاتا ہے فوراً اپنی حاجت سے فارغ ہو جاتا ہے،
اور جو وہاں نہر ہوتی ہے اس سے طہارت بھی حاصل کر لیتا ہے، اور اس وقت اس کے جیب میں ایک چابی کا گچھا تھا جو اٹھا کر قریب کے درخت پر لگا دیتا ہے، اور جب طہارت وغیرہ حاصل کرنے کے بعد پھر دل میں خیال کرتا ہے کہ اب میری حاجت تو ہو گئی، میں نے طہارت بھی حاصل کر لی، وضو بھی کر لیا، اب میں چاہتا ہوں کہ پھر سے اسی محفل میں چلا جاؤں، پھر آواز آتی ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر، اللہ اکبر عزیزان محترم، پھر وہ شخص آنکھیں بند کرتا ہے، پھر جب آنکھیں کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جہاں بیٹھا تھا وہیں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ تعجب کی اس سے اور بڑھ کر بات یہ ہے کہ جب وہ گیا تھا تو اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پر جو الفاظ وہ سن کر گیا تھا، جب وہ واپس آیا اتنی دیر کے بعد تو وہی الفاظ حضور غوث اعظم کی زبان پر جاری تھے، کوئی ایک لفظ بھی وہ مس نہیں کر سکا، یعنی پورے کا پورا واقعہ جو سن رہا تھا، جو حدیثیں سن رہا تھا، جو الفاظ سن رہا تھا، جب اس نے آنکھیں بند کی جو لفظ حضور غوث اعظم کے زبان پر اس وقت تھے، یہ پوری طہارت کر کے پورا فارغ ہو کر بھی آ گیا، لیکن جب کیا دیکھتا ہے کہ وہی الفاظ اس وقت حضور غوث اعظم کی زبان پر وہی ہے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات کہ آپ پل میں اپنے چاہنے والے جو بھی آپ کے سامنے ٹکڑا رکھتے ہیں، جو بھی پریشانی رکھتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ نیک بندے، یہ اولیاء اللہ اور یہ اولیاء اللہ کے سردار حضور غوث اعظم کو اللہ نے وہ طاقت و قوت عطا کی ہے کہ پل میں وہ گیا بھی اور آ بھی گیا، لیکن ایک لفظ بھی اس کا مس نہیں ہوا۔ حضرات، کچھ لوگوں کو اس پر فکر ہوگی کہ یہ کیسا ہوگا، لیکن سنیے، قرآن کی روشنی میں ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کے کلام پر ہمارا ایمان ہے، اس کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہی ہوگا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام اپنے ماننے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، کیونکہ آپ کا جو تخت رشتہ تھا اس میں انسان، جنات، چرند، پرند سب کچھ رہتے تھے، اور اللہ نے آپ کو وہ طاقت عطا فرمائی، وہ حکومت، وہ سلطنت عطا فرمائی کہ آپ کا دبدبہ، آپ کا رول ساری حکومت ساری دنیا پر چلتی تھی، اور صرف انسانوں ہی پر نہیں، جانوروں پر بھی، پرندوں پر بھی، جنات پر بھی، ہر ایک پر بھی چلتی تھی۔ لیکن پورا واقعہ سنانا مختصر نہیں ہے، بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر مختصر سی بات یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے دربار میں اس وقت ایک ولی موجود تھے، اور اس ولی کی جو کرامت اگر ہم سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی اگر شک و شبہ ہوگا تو وہ بھی دور ہو جائے گا۔ اب وہ جو ولی آپ کی بارگاہ میں رہتے تھے وہ بہت بڑے عالم تھے، اس وقت جو کتاب تھی زبور، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ زبور تھی، اور وہی کتاب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب وہ اس وقت موجود تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ کون ہے اس محفل میں کہ بلقیس کا تخت لے کر یہاں پر جو کم سے کم وقت میں آ جائے، کون ہوگا؟ تو ہر کسی نے وقت بتایا کہ اتنا اتنا اتنا، لیکن وہ جو اللہ کے ولی جو بیٹھے تھے اس وقت کے، جو بنی اسرائیل کے ولیوں میں سے تھے، جو وہ فرماتے ہیں کہ اے سلیمان پیغمبر، آپ مجھے حکم دیں، میں تخت لے کر آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے لمحوں میں لاؤ گے، کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس سوال پر وہ اللہ کے ولی جواب دیتے ہیں کہ اے سلیمان علیہ السلام، صرف پلک جھپکنے پر لیا ہوگا۔ اور وہ ولی بنی اسرائیل کے دور کے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھنے والے وہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں۔ جب ان کی طاقت کا یہ عالم ہے تو میرے آقا تو تمام انبیاءوں کے امام ہیں، میرے آقا تمام انبیاءوں کے سردار ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھنے والے ولی کا یہ جب یہ عالم ہوگا تو پھر میرے غوث پاک کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرات، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن ثابت ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی یہ طاقت ہوا کرتی ہے۔ اگر کسی کو شک و شبہ ہے کہ غوث اعظم یہ کیسے کر سکتے ہیں تو اٹھاؤ قرآن کو پڑھو کہ جب بنی اسرائیل کے انبیاء کے دربار میں جب یہ
ولی بیٹھے ہیں تو ان کی شان، ان کی کرامت یہ ہے کہ پلک جھپکتے ہی وہ بلقیس کا تخت جو ہزاروں میل دوری پر ہے اور کئی وزنی وزن ہے تو اسے پل جھپکتے ہی لے کر آ سکتے ہیں، تو کیا میرا غوث پلک جھپکتے اس شخص کو پہنچا کر واپس نہیں بلا سکتے؟ تو عزیزان محترم، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ہمیں وابستہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ان سے محبت کرنے، ان کا ذکر سننے اور مجھے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا حضرات محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں تو بے شمار آپ نے واقعات سماعت فرمائے، لیکن ساتھ ساتھ اتنا کہتے ہوئے میں گزر جاؤں کہ صرف ہم ان کرامات اور ان کی جو عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، صرف اسے سن کر وہیں تک محدود نہیں رکھے، لیکن ان کی تعلیمات بھی ہیں، ان کی ہدایات بھی ہیں، اور انہوں نے جو راستہ بتایا ہے، کس طریقے سے وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے اور کس طریقوں سے ضعیفوں سے محبت کرتے، کس طریقوں سے یتیموں فقیروں کی مدد کیا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ جس طریقے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو راستہ ہمیں بتایا، یہ وہی راستہ ہے جس راستے کو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو اللہ کے ولی ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ صرف کرامتیں بے شمار ان کی ہیں، جیسے ہم نے سنا کہ جیسے تسبیح کے دانہ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو جیسے دانے گرتے ہیں، ایک کے بعد ایک کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئی، اور آپ کی کرامتوں کے متعلق یہ جو علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی کرامت ایسے جیسے بارش پہ قطرے گرتے ہیں، ایک کے بعد ایک ایسے آپ کی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن آپ کی عبادات اور آپ کے ریاضات اور آپ نے جو دین کی تبلیغ فرمائی ہے اور جو دین کی اشاعت کے لیے جو آپ نے جو کچھ کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں اور پھر سنتوں کو زندہ کریں۔ جو سنتیں آج ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، ان سنتوں کو زندہ کریں اور اس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بروز محشر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کو چہرہ دکھانے کے لائق ہو جائیں گے، اور کہنے والا یہ کہے گا کہ ہاں جو آیا ہے یہ رب کی بارگاہ میں، یہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا ہے، یہ صحابہ سے محبت کرنے والا ہے، یہ نبی سے محبت کرنے والا ہے، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو سانچے میں ڈھال دیں گے تو بروز محشر یہ ہمارا عالم ہوگا۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم سن رہے ہیں، تو ہم دعا کریں کہ مالک مولا ہم تمام کو اپنے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کے ہم تمام کو توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور کچھ دن جو باقی ہیں 2 یا 3 دن، اس میں جتنا ہو سکتا ہے میں آپ حضرات کے سامنے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور جو آپ نے جو فرامین ہمیں عطا فرمائے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پروردگار عالم ہم تمام کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔